آپ سب پر سلامتی ہو۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، چشمے جہاں میں صاحب کردار زندہ باد، مشکل گھڑی میں جذبہ ایثار زندہ باد، یہ پیروکار حیدر کرار زندہ باد، شور وغا میں سید و سردار زندہ باد، لشکر بسان خاک ہے تعداد کچھ نہیں، اپنی نظر میں خوف ستم زاد کچھ نہیں، اپنی انا کا آج تک پرچم بلند ہے، ڈرتا ہے ہم سے جو بھی جہاں شر پسند ہے، ڈالی ہوئی ستاروں پہ ہم نے کمند ہے، ہم کو درو گوئی بہت ناپسند ہے، سارے جہاں میں حق کا طرفدار خامنائی ہے، پیروکار حیدر کرار خامنائی۔ ناظرین، یہ کہانی سڑکوں پر لگنے والے نعروں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس لمحے سے جنم لیتی ہے جب طاقتور ریاستیں یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ایک ملک اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی بساط بچھانے لگتی ہیں۔ دسمبر کے آخری دنوں میں ایران میں احتجاج بھڑکا، کرنسی کی قدر گری، غصہ سڑکوں پر آیا، اور دنیا کے طاقتور دارالحکومتوں میں یہ تاثر پھیلایا گیا کہ تہران اب دباؤ میں ہے، قیادت ہچکچا رہی ہے اور نظام لرز رہا ہے۔ مگر یہی وہ مقام تھا جہاں آیت اللہ علی خامنائی کی اصل حکمت عملی آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی۔ ایسی حکمت عملی جس نے نہ صرف ایران کے اندر توازن برقرار رکھا بلکہ باہر بیٹھے منصوبہ سازوں کو بھی الجھن میں ڈال دیا۔ ایران میں ہونے والے احتجاج کو فوری طور پہ ایک عالمی بیانیے میں ڈھالا گیا۔ مغربی میڈیا میں یہ تاثر ابھرا کہ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، ریاست اندھا دھند طاقت استعمال کر رہی ہے، اور اب امریکہ کے لیے مداخلت اخلاقی فریضہ بن چکی ہے۔ اسی بیانیے کے سہارے ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلی دھمکیاں دینا شروع کی، کبھی فوجی کارروائی کا عندیہ دیا، کبھی سخت ترین اقدام کی بات کی، اور کبھی پھانسیوں کی خبروں کو بنیاد بنا کر ایران کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی ریاست دفاعی پوزیشن میں چلی جاتی ہے، مگر تہران نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس کی واشنگٹن کو توقع تھی۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کی اسٹریٹجی کا پہلا ستون خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ حساب شدہ توقف تھا۔ ایران نے نہ تو فوری طور پہ امریکی دھمکیوں کا جارحانہ جواب دیا، نہ ہی جذباتی بیانات کی بھرمار کی، اس کے برعکس ریاستی بیانیہ آہستہ آہستہ ترتیب دیا گیا۔ احتجاج کو اندرونی مسئلہ قرار دیا گیا، مگر ساتھ ہی اسے بیرونی ہاتھوں سے جوڑا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا نام لے کر یہ پیغام دیا گیا کہ ایران محض داخلی بحران کا شکار نہیں بلکہ ایک منظم ہائبرڈ وار کا نشانہ ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں اندرونی عوام کو یہ احساس دلایا گیا کہ مسئلہ صرف مہنگائی یا کرنسی نہیں بلکہ اب قومی خود مختاری کا بن چکا ہے۔ دوسرا اہم قدم وہ تھا جس نے عالمی منظرنامے کو چونکا دیا۔ ایران نے اچانک کچھ پابندیاں نرم کر دی، بیرون ملک کالز کی اجازت دے دی، اور ایسا تاثر دیا کہ ریاست صورتحال کو نارملائز کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹرمپ کی زبان کا لہجہ بدلنا شروع ہوا۔ پہلے جو صدر فوجی کارروائی کی بات کر رہا تھا، وہی یہ کہنے لگا کہ قتل رک گیا ہے، پھانسیاں نہیں ہوں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اس حکمت عملی کا حصہ تھی جس میں دباؤ کو کم کر کے مخالف کو غیر یقینی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اسی دوران ایران نے ایک اور چال چلی، فضائی حدود کو عارضی طور پہ بند کر دیا گیا۔ چند گھنٹوں کے لیے پورے خطے میں افواہوں کا طوفان آ گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کیا امریکہ حملہ کرنے والا ہے؟ کیا ایران کسی بڑے اقدام کی تیاری میں ہے؟ یہ اقدام نہ تو جنگ کا اعلان تھا اور نہ ہی پسپائی، بلکہ ایک نفسیاتی پیغام تھا کہ ایران کے پاس اب بھی اختیار ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ رد عمل کی بجائے حالات کی رفتار خود طے کر سکتا ہے۔ جب فضائی حدود کو دوبارہ کھولا گیا تو ایک اور پیغام دیا گیا کہ تہران نہ خوفزدہ ہے نہ بے قابو ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اسی تناظر میں اہم بنا۔ امریکہ نے اجلاس بلوا کر یہ تاثر دینا چاہا کہ ایران عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے اجلاس ایران کے لیے نئے نہیں ہیں۔ سید آیت اللہ علی خامنائی نے دہائیوں میں یہ سیکھا ہے کہ عالمی فورمز پہ شور مچانا اکثر کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ ایران نے اس اجلاس کو نہ اشتعال انگیزی کا بہانہ بنایا اور نہ ہی اس سے خوف کھایا۔ یہ بھی ایک پیغام تھا کہ ایران اپنے اندرونی معاملات کو عالمی دباؤ کے تحت حل کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس پوری تصویر میں اسرائیل کا کردار بھی خاموش مگر گہرا رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کھل کے یہ الزام لگایا کہ اسرائیل مظاہرین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور خون خرابے کے پیچھے یہی ہاتھ ہے۔ یہ الزام محض سفارتی بیان نہیں تھا بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو تھی۔
اس کے ذریعے ایران نے احتجاج کے بیانیے کو اندرونی بغاوت سے ہٹا کے بیرونی مداخلت کی طرف موڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل میں بم شیلٹرز کھولنے کے فیصلے سامنے آئے، جو اس بات کا اشارہ تھے کہ تل ابیب بھی صورتحال کو معمولی نہیں سمجھ رہا۔ تیل کی قیمتوں کا گرنا ایک اور اہم اشارہ تھا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے اپنے لہجے میں نرمی دکھائی، منڈیاں پرسکون ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عالمی معیشت بھی یہ پیغام لے چکی ہے کہ فوری جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے، اور یہی وہ حصہ تھا جہاں خامنائی کی حکمت عملی اپنی پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہوئی۔ بغیر ایک بھی میزائل داغے، بغیر فوجی تصادم کیے، ایران نے امریکہ کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ جہاں وہ وضاحتیں دے رہا تھا، اپنے بیانات بدل رہا تھا اور رد عمل میں فیصلے کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ کسی نوجوان جذباتی یا مہم جو قیادت کا کام نہیں لگتا۔ یہ ایک ایسے شخص کی سوچ کا نتیجہ ہے جو 4 دہائیوں سے زیادہ اقتدار، پابندیوں، جنگوں، بغاوتوں اور سازشوں کا سامنا کر چکا ہے۔ سید آیت اللہ علی خامنائی نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمر کا بوجھ دماغ کو کمزور نہیں کرتا اگر تجربہ اس کے ساتھ ہو۔ انہوں نے طاقت کے روایتی استعمال کی بجائے وقت، نفسیات اور بیانیے کو ہتھیار بنایا اور دنیا کو ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایران کو کمزور سمجھنا ہمیشہ ایک مہنگی غلطی ثابت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خطہ ایک عجیب کیفیت کے اندر موجود ہے۔ نہ جنگ ہوئی ہے، نہ بغاوت کامیاب ہوئی ہے، نہ ایران ٹوٹا ہے، اور نہ ہی امریکہ وہ حاصل کر سکا ہے جس کا وہ اندیا دے رہا تھا۔ اس سارے منظرنامے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے تو وہ آیت اللہ علی خامنائی کی وہ حکمت عملی ہے جس نے دوست اور دشمن دونوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ یہ کیسا بوڑھا ہے جو بغیر شور کے، بغیر جلد بازی کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو چکرا کے رکھ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف احتجاج، دھمکیوں یا بیانات کی نہیں ہے، یہ کہانی اس ذہن کی ہے جو خاموشی سے شطرنج کھیل رہا ہے، اور ہر مہرہ اس وقت حرکت کرتا ہے جب سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب بس آخری چال باقی ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگامہ آرائی کو اگر محض عوامی غصہ یا معاشی دباؤ سمجھ لیا جائے تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اصل تصویر کہیں زیادہ گہری، پیچیدہ اور حیران کن ہے۔ اس تصویر کے مرکز میں ایک معمر شخص مگر غیر معمولی طور پہ متحرک دماغ بیٹھا ہوا ہے جسے دنیا سید آیت اللہ علی خامنائی کے نام سے جانتی ہے۔ جب سڑکوں پہ احتجاج شروع ہوا، ریاستی گرفت سخت ہوئی، تو بظاہر ایسا لگا کہ ایران جو ہے یہ دفاعی پوزیشن میں آیا ہوا ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں تھیں، ٹرمپ کا سخت لہجہ تھا، ممکنہ فوجی کارروائی کے اشارے تھے۔ ایک ایسا ماحول بن رہا تھا جہاں عام تاثر یہی تھا کہ ایران دباؤ میں ہے، اور ہر روز آپ کو خبریں یہی مل رہی ہوتی تھی کہ آج حملہ ہوا، آج حملہ ہوا۔ لیکن اصل میں یہ وہی لمحہ تھا جہاں آیت اللہ علی خامنائی کی حکمت عملی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی۔ انہوں نے صبر کو ہتھیار بنایا ابتدائی طور پہ، اور صبر وہ ہتھیار ہے جو جلد بازی کرنے والے دشمن کو سب سے زیادہ الجھا دیتا ہے۔ ٹرمپ نے جب پھانسیوں کا ذکر کیا اور سخت ایکشن کی دھمکی دی تو ایران نے فوری جذباتی رد عمل نہیں دیا۔ ایرانی خارجہ جو ہے، اس کے جو وزیر ہے، انہوں نے امریکی میڈیا پر بیٹھ کر بڑے سکون مندانہ لہجے میں کہا کہ نہ آج کوئی پھانسی ہے، نہ کل، نہ اس کا کوئی منصوبہ ہے۔ یہ محض وضاحت نہیں تھی، یہ بیانیے کی جنگ میں ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایران جذبات سے نہیں، حساب سے چلتا ہے، اور یہ بھی کہ واشنگٹن کی ہر دھمکی پر تہران اچھل کر جواب نہیں دیتا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں خامنائی کی اصل اسٹریٹجی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان ہے، اور ایران کا سب سے بڑا دفاع اس کی خاموشی ہے۔ ٹرمپ کا لہجہ جتنا سخت ہوتا گیا، ایران کا رد عمل اتنا ہی نپا تلا، اتنا ہی قانونی اور اتنا ہی سفارتی ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ جب فضائی حدود بند ہوئیں اور سوشل میڈیا پر حملے کی افواہیں پھیلیں تو بھی تہران نے کوئی جارحانہ اعلان نہیں کیا۔ چند گھنٹوں بعد فضائی حدود کو دوبارہ کھولا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ اقدام خوف کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ احتیاط کی ایک علامت تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی سوچ یہاں بھی سامنے آتی ہے کہ وہ بحران کو ہمیشہ کنٹرولڈ سطح کے اوپر رکھتے ہیں، نہ اسے اتنا بڑھنے دیتے ہیں کہ جنگ ناگزیر ہو جائے، اور نہ اتنا کم کرتے ہیں کہ دباؤ بے اثر ہو جائے۔ یہی توازن ایران کو بار بار عالمی طاقتوں کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ براہ راست حملہ خطے کو آگ میں جھونک دے گا، ماضی کا تجربہ اس کے سامنے ہے، اور آیت اللہ علی خامنائی کو معلوم ہے کہ اس خدشے کو کیسے زندہ رکھنا ہے بغیر خود پہل کیے۔ اسی حکمت عملی کا ایک اور پہلو اسرائیل کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ ایران نے احتجاج کے دوران یہ الزام لگایا کہ مظاہرین کو بیرونی طاقتوں کی مدد حاصل تھی، اور اسرائیل پہ بالواسطہ الزام رکھا۔ یہ الزام محض داخلی استعمال کے لیے نہیں تھا بلکہ عالمی سطح پر ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش تھی کہ ایران کا مسئلہ اندرونی نہیں، بیرونی مداخلت ہے۔ اس بیانیے کا فائدہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ میں بحث ہوئی، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، معاملہ ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی سے نکل کے ایک بین الاقوامی مسئلے میں تبدیل ہو گیا۔ ٹرمپ کا لہجہ پھر بدلا، اس نے کہا کہ قتل و غارت رک گئی ہے،
پھانسیاں نہیں ہو رہی. اور یہ تبدیلی خود اس بات کا ثبوت تھی کہ ایران کی حکمت عملی بتدریج کام کر رہی تھی. خامنائی کی قیادت میں ایران نے نہ صرف وقت خریدا بلکہ بیانیے کو تبدیل کیا. جہاں پہلے امریکہ اخلاقی برتری جتانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں وہ محتاط ہوا، اور محتاط امریکہ ایران کے لیے سب سے بہتر صورتحال ہوتی ہے. یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب ایران واضح طور پہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کر رہا. وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ جون کی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے. یہ ایک وارننگ تھی اور ایک دعوت بھی. وارننگ اس لیے کہ ایران پچھلی جھڑپوں کے نتائج سے واقف ہے، اور دعوت اس لیے کہ اگر امریکہ بات چیت چاہتا ہے تو ایران تیار ہے، مگر دباؤ کی زبان میں نہیں ہوگا. یہاں پہ آیت اللہ علی خامنائی کا تجربہ بولتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ طاقت صرف میزائل یا فوج سے نہیں آتی، طاقت اعصاب پر کنٹرول سے آتی ہے. احتجاج، عالمی دباؤ، معاشی مشکلات، یہ سب عناصر ایک نوجوان لیڈر کو گھبرا سکتے ہیں، مگر ایک بوڑھا دماغ انہیں ایک ہی تصویر میں جوڑ کے دیکھتا ہے. اور آیت اللہ علی خامنائی کے نزدیک یہ سب آزمائشیں وقتی ہیں. اصل جنگ وقت کی ہے، اور وقت اکثر اسی کا ساتھ دیتا ہے جو انتظار کرنا جانتا ہوں. علاقائی سطح کے اوپر بھی ایران نے اپنے اثرات کو کمزور نہیں ہونے دیا. خلیج میں امریکی سفارتکاروں کی وارننگ، اسرائیل میں بنکرز کا کھلنا، تیل کی قیمتوں کا اچانک گرنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دنیا ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتی. آیت اللہ علی خامنائی شاید خود منظر پر نہ ہو، مگر ان کے فیصلوں کی بازگشت تل ابیب سے واشنگٹن سنائی دیتی ہے. سوال یہ نہیں کہ ایران میں احتجاج ہوا یا نہیں ہوا، یا امریکہ نے دھمکی دی یا نہیں دی. سوال یہ ہے کہ اس سارے ہنگامے کے بعد کون ذہنی طور پہ برتری میں. اور اگر آپ نقشے کو غور سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص جسے کئی بار کمزور سمجھا گیا، آج بھی عالمی طاقتوں کو ایسی بساط پہ کھیلنے پہ مجبور کر رہا ہے جہاں اگلا قدم سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے. یہی خامنائی کی اسٹریٹجی ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو دنیا کو بار بار ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، اور اس کے مد مقابل ہم رجیم چینج کر کے کسی اور کو لانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس آپشن اور بھی موجود ہے، اور جہاں پہ وہ باہر جلا وطنی کی زندگی گزارنے والا بیٹھا شخص ٹرمپ کو یہ کہے کہ میرے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ کو بیچ میں کودنا چاہیے، اور ٹرمپ پھر بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ شخص، یہ رضا پہلوی، یہ وہاں پر معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، یا لوگ اسے قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں. تو یہ آیت اللہ علی خامنائی کی پہلی جیت تھی، اور یہ جیت در جیت کا سلسلہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.